بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ شروع کی، جسے سن کر مجھے اس کی پیاری نشست الفاظ اور بندش مضامین اور فصاحت و بلاغت پر تعجب آنے لگا۔ آخر میں میرے دل میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے۔ ابھی میں اسی خیال میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ قول رسول کریم کا ہے، شاعر کا نہیں، تم میں ایمان ہی بہت کم ہے۔ تو میں نے خیال کیا کہ اچھا شاعر نہ صحیح کاہن تو ضرور ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں یہ آیت آئی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ کاہن کا قول بھی نہیں، تم نے نصیحت ہی بہت کم حاصل کی ہے۔ اب آپ پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری صورت ختم کر لی۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اسلام پوری طرح گھر کر گیا، رونگٹے رونگٹے میں اسلام کی سچائی گھس گئی۔ بس یہ بھی من جملہ ان اسباب کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا باعث ہوئے ایک خاص سبب ہے۔ ایک تو پورا واقعہ ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، وہ بھی کسی دن بیان کریں گے۔ اور یہ جو ہے خاص سبب جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف راغب ہوئے، جس واقعے نے اسلام کی طرف ان کو ترغیب دلائی، وہ یہ واقعہ تھا۔